بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی لقد كان لكم في رسول اللہ اسوة حسنة صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم و معزز طالبات و خواتین، قرآن کریم کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تحقیق تمہارے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایک بہترین نمونہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اور ربیع الاول کا مہینہ عام مہینوں سے اس کو ایک امتیازی حیثیت اس اعتبار سے حاصل ہے کہ اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں تشریف لائیں، اور اسی ربیع الاول کے مہینے میں بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا واقعہ بھی اس مہینے میں ہوا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال اور آپ اس دنیا سے جو پردہ فرما گئے وہ بھی اس مہینے میں ہوا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنانا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوے کو اپنانا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے بحیثیت مسلمان ہونے کے۔ اب پہلی بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کیا ہے؟ اس مہینے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ تو دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آج مسلمانوں کو چند چیزوں میں لگا دیا گیا، اور چند چیزوں میں لگا کر اس میں الجھا کر مسلمانوں کو عملی زندگی سے دور کر دیا گیا ہے۔ آج میں چند باتوں پر عمل کر کے، چند چیزوں پر عمل کر کے سمجھتا ہوں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا حق ادا کر دیا، اور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کرنے والا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یقیناً اس مہینے میں تشریف لائے، لیکن آج جو ہم چند مروجہ اعمال میں چند چیزوں پر ہی اکتفا کر لیتے ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ یہ اعمال، یہ چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارکہ میں تھی؟ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات مبارکہ میں کبھی اپنا یوم ولادت منایا ہے؟ یہ ترتیب، یہ طریقہ اپنایا ہے؟ یقیناً ایسا نہیں ہے، اور ہمیں نہیں ملتا کہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری حیات طیبہ میں کبھی اپنا یوم ولادت منایا ہو۔ دیکھیں، یہ ہمارے جو دین اسلام ہے، شریعت ہے، اس میں منانے کا تصور نہیں ہے، اپنانے کا تصور ہے۔ دن منانا، یہ ہمارے ہاں تصور شریعت میں نہیں ہے کہ بس دن بنا لیں اور دن منا کر بس پورے سال کے لیے پھر اعمال کی چھٹی ہو جائے۔ یہ ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہے کہ بس ایک دن میں ہمیں جو کرنا ہے، یا یہ 8 10 12 دن ہے، بس اس میں جو کر لیا، پھر اس کے بعد پورے سال کے لیے اعمال کی چھٹی، عبادات کی چھٹی۔ نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ہمیں معلوم، نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوے کا ہمیں معلوم، نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ سے متعلق ہمیں کچھ معلوم۔ یہ ایک مسلمان کا اسلامی تصور نہیں ہے۔
تو پہلی بات میں عرض کر رہا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی خود سے نہ اس کی ترغیب دی، نہ کبھی یہ دن اس طرز پر، اس انداز پر کبھی منایا۔ خوشی ہر مسلمان کو ہے، اس سے انکار نہیں ہے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں تشریف لانا، اس سے بڑھ کر کوئی خوشی کا موقع ہو نہیں سکتا ایک صاحب ایمان کے لیے۔ ہر صاحب ایمان کے لیے اس پر خوش ہونا، ظاہری بات یہ اس کے ایمانی تقاضا ہے، یہ اس کا ایک دینی تقاضا ہے کہ ہر انسان اپنے پیغمبر، اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری پر ضرور خوش ہوگا، لیکن اس کو ایک رسم کے طور پر منانا، اپنی ترتیب پر منانا، اپنے نفسانی خواہشات کے تقاضوں پر عمل کرنا، یہ شریعت نہیں ہے، یہ ہرگز دین نہیں ہے۔ نہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ سے ہمیں کبھی یہ ثبوت ملتا ہے کہ آپ نے یہ طریقہ اور یہ موجودہ انداز کبھی اپنایا ہو جو آج ہمارے معاشرے کے اندر جو چیزیں رائج ہیں۔ اس کے بعد صحابہ اکرام کا دور گزرا ہے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ جماعت ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے اور پکے عاشق تھے۔ صحابہ سے زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق آج کوئی ہو نہیں سکتا۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں صحابہ سے بھی حضور علیہ السلام کے عشق میں آگے بڑھ گیا ہوں یا بڑھ سکتا ہوں، تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا، یہ بالکل غلط تصور ہوگا۔ صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت یافتہ جماعت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک ادا پر فدا ہونے والے اور آپ کے عاشق صادق تھے۔ لیکن ہمیں صحابہ کے دور سے بھی کبھی یہ ثبوت نہیں ملتا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے، آپ علیہ السلام نے اپنے بعد کم و بیش 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ چھوڑے، لیکن کسی صحابی سے ہمیں یہ طریقہ، یہ انداز اور یہ ترتیب نہیں ملتی جو آج کل ہمارے زمانے میں رائج ہے، جس کو ایک عبادت اور ضروری سمجھ لیا گیا ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے یا صحابہ کے زمانے سے نہیں ہے، بعد میں کسی بادشاہ کے زمانے سے یہ تصور چلا آیا اور انہوں نے بھی یہ طریقہ اپنایا ہے کہ چلے کہ جس طرح عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی یوم پیدائش کا دن مناتے ہیں تو ہم بھی یہ دن منانا شروع کر دیں۔ اس کے بعد سے سلسلہ شروع ہوا۔ باقی دین اسلام شریعت میں نہ اس چیز کا لزوم ہے، نہ ہمیں اس کا ثبوت ملتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا اور ولادت کا یہ مہینہ ہے، اس مہینے میں ہمیں کیا عہد کرنا ہے اور ہمیں کیا اس میں یعنی ایک اپنی زندگی میں انقلاب لانا ہے، تبدیلی لانی ہے۔ تو اس مہینے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، یہ تعلیمات ہے کہ ہم میں سے ہر ایک یہ عہد کرے، اور ہم میں سے ہر ایک، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے جوان ہے، چاہے بوڑھا ہے، کہ آج سے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر مکمل عمل کروں گا۔ خواتین بھی یہ عہد اور نیت کر لے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت مبارکہ پر آج سے مجھے عمل کرنا ہے۔ میری زندگی آج سے سنتوں والی زندگی ہو جائے، میرا حلیہ سنت والا حلیہ ہو۔ اور دیکھیں، یہ بات یاد رکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک تعلیمات ایسی ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں ہمارے لیے اس میں ایک نمونہ موجود ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں اگر کوئی شخص بحیثیت باپ کے ہے تو وہ دیکھ لے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں اس کی تعلیمات کیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمہ الزہرا اور آپ کی جو دوسری بیٹیاں حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، حضرت زینب، ان کے آپ والد تھے۔ بحیثیت والد کی آپ کی تعلیمات کیا ہے، آپ کی طرز زندگی کیا ہے، ہمیں اس کا بھی نمونہ ملے گا۔ ایک شوہر یہ چاہتا ہے کہ مجھے تعلیمات نبوی مل جائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت شوہر کے کیسے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات بھی تھی، ان سے آپ کا برتاؤ کیسا تھا، ان سے آپ کا رویہ کیسا تھا، آپ کی گھریلو زندگی کیسی تھی، آپ کی خانگی زندگی کیسی تھی، یہ بھی ہمیں سارا ملے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت شوہر کے کیسے تھے، آپ کی تعلیمات کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت ایک معلم کے کیسے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت مربی کے آپ کی تعلیمات کیا ہے، بحیثیت تاجر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کیا ہے۔
یہ سب ہمیں ملے گا۔ بحیثیت مجاہد کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ اور ترتیب کیا تھی؟ بحیثیت داعی اور مبلغ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اور طریقہ کیا تھا؟ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہمارے لیے اور اسوہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمارے لیے موجود نہ ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مبارک تعلیمات چھوڑ کر گئے ہیں۔ آج مصیبت یہ بن گئی ہے، چند رسمی چیزوں پر، رسمی باتوں پر عمل کر کے آج سمجھ لیتے ہیں ہم کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق و محبت کا حق ادا کر دیا، بس اس پر اکتفا کر لیتے ہیں، اور پورے سال میں ایک دن منا کر، اور وہ بھی اپنی ترتیب کے مطابق، اپنی خواہش کے مطابق دن منا کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا حق ادا کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے پوری زندگی کا ہر دن ربیع الاول ہو، ہماری پوری زندگی کا ہر ایک دن ایسا دن ہو کہ جس میں ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو اپنانے والے ہوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک تذکرہ ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو عام کریں۔ بحیثیت بیوی کے اگر کوئی چاہتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات کیا تھی، تو آپ کے ازواج مطہرات کی سیرت کو دیکھ لیں کہ آپ کے ازواج مطہرات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت میمونہ، حضرت سودا، یہ باقی آپ کی ازواج مطہرات سب کی سیرت کو دیکھ لیں، کیا تعلیمات تھی۔ بحیثیت بیٹی کے میں دیکھنا چاہتی ہوں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کو دیکھ لے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری مبارک زندگی آج ہمارے سامنے ہے، لیکن ہم اس کو اپنانے والے بن جائیں، ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ آج مسئلہ یہ ہے، جیسے میں نے عرض کیا، کہ آج ہم نے صرف ایک دن، اور وہ بھی منانے کے تصور تک اس کو محدود رکھا ہے، بس ایک دن اپنی ترتیب کے مطابق منا لیا، اور اس کے بعد مستقل پورے سال کے لیے چھٹی ہو گئی۔ ایک مسلمان کی زندگی کبھی ایسے نہیں ہو سکتی، اور ایک مسلمان اپنے آقا کی ایک سنت بھی نہیں چھوڑ سکتا، معمولی سنت۔ صحابہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت پر فدا تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی تشریف لا رہے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر تشریف فرما ہو کر بیان فرما رہے تھے۔ بعض لوگ جیسے ہوتا ہے مسجد کے دروازے کے پاس، کناروں کے پاس کھڑے ہوئے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ بھئی بیٹھ جاؤ۔ جب بیٹھ جاؤ فرمایا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ابھی کافی دور تھے، دروازے سے بھی باہر تھے اور مسجد کی طرف تشریف لا رہے تھے۔ ان کے کان میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک پڑی کہ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہیں راستے میں بیٹھ گئے، جیسے کان میں آواز پڑی ابن مسعود وہیں بیٹھ گئے، ایک قدم آگے نہیں اٹھایا۔ بعد میں حضور علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ بھئی تم سے میں نے نہیں کہا تھا، تم بھی وہیں بیٹھ گئے، بلکہ جو کناروں پر دروازے کے پاس کھڑے تھے میں نے ان سے کہا کہ بیٹھ جاؤ، تم بھی وہیں راستے میں بیٹھ گئے۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول، آپ کی آواز مبارک جب میرے کان میں پڑی کہ بیٹھ جاؤ، اس کے بعد ابن مسعود کی کیا مجال تھی کہ وہ ایک قدم اٹھاتا، تو وہیں پر بیٹھ گئے۔ یہ صحابہ کا جذبہ تھا اطاعت کا، اور یہ صحابہ تھے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے بہادر صحابی ہیں، اور ایک جنگ میں جب تیر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آ رہے تھے، تیر برسائے جا رہے تھے، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چاہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ڈھال بن جائے، آڑ بن جائے، تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا نخواستہ کوئی تیر نہ لگ جائے۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھڑے ہونا چاہا تو پشت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آئی، یہ بھی ان کو گوارا نہیں تھا کہ میری پشت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آ جائے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنا سینہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کیا، اور پشت جو ہے دشمنوں کی طرف کی، اور اپنے پشت پر تیر کھانے لگے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا دفاع کیا۔ یہ صحابہ کا جذبہ تھا، صحابہ ایسے تھے۔ ایک صحابی جو ہے کسی بادشاہ کے دربار میں بیٹھ کر دسترخوان پر کھانا کھا رہے تھے، ایک لقمہ ان کے ہاتھ سے گر گیا دسترخوان پر، تو حضور علیہ السلام کی تعلیمات ہے
اگر صاف دسترخوان پر گر جائے تو اس کو صاف کر کے کھا لیا جائے پھونک مار کر. لیکن بعض اقوام اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ اس چیز کو برا سمجھتے ہیں. تو صحابی نے وہ لقمہ نیچے سے اٹھا کر کھا لیا. بعض لوگوں نے کہا کہ یہ لوگ کیا سمجھیں گے, برا سمجھیں گے. تو انہوں نے بڑا تاریخی جملہ کہا کہ کیا میں ان حمقاء کے لیے اپنے حبیب کی سنت کو چھوڑ دوں؟ اپنے محبوب کی سنت کو میں ان احمق لوگوں کے لیے چھوڑ دوں؟ میں اس سنت پر عمل کرنا نہیں چھوڑوں گا. آج دیکھ لیں, بعض دفعہ سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے. آج مسلمان سنت اپناتے ہوئے شرما رہا ہے. آج اغیار سنتوں کو توڑتے ہوئے نہیں شرما رہے, گناہ کرتے ہوئے نہیں شرما رہے. لیکن آج ایک مسلمان صاحب ایمان اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہم شرمائیں. اسی طرح پردہ یہ شرعی تعلیمات ہے, حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا حکم ہے, اور بے پردگی پر بڑی سخت قسم کی وعیدیں آئی ہے. تو پردہ کرنا شرعی پردہ, یاد رکھیں یہ ہر مسلمان عورت کی ذمہ داری ہے, اور ہر مسلمان عورت کے ذمے شرعی پردہ کرنا فرض ہے. آج اس میں ہم شرماتے ہیں, ہماری اولاد اس میں آج شرمائے کہ میں برقع پہنوں, میں پردہ کروں گی, لوگ کہیں گے کہ یہ فرسودہ لوگ ہیں. دیکھیں اس میں لوگوں کی باتوں کو نہیں دیکھنا, مجھے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو دیکھنا ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک تعلیمات کیا ہے, آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمودات کیا ہیں, آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات کیا ہے. مجھے یہ صاحب ایمان کو یہ عزیز ہونا چاہیے. دنیا جو کہے, لوگ جو کہیں, وہ اپنے مذہب پر عمل کرتے ہوئے نہیں شرماتے, لیکن مجھے اپنے مذہب اپنے دین پر عمل کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے, اور میں یہ سوچتا ہوں, میں یہ کہتا ہوں کہ لوگ کیا کہیں گے. تو یاد رکھیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات مبارکہ پر عمل کرنا یہ ہر مسلمان کی آج ذمہ داری ہے, یہ آج ہر صاحب ایمان کی ذمہ داری ہے. اور یہ جو ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے, یہ آج ہمیں یہ سبق دیتا ہے, یہ ربیع الاول کا مہینہ ہمیں درس دیتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک تعلیمات کو اپنا لیں. عقیدہ ہمارا توحید والا, عقیدہ ہمارا ہر قسم کے شرک سے پاک, عقیدہ ہمارا ہر قسم کی بدعات اور خرافات سے پاک. عبادات, نماز کی پابندی, ایک نماز بالغ مسلمان سے نہیں چھوٹے, نہ مرد سے نہ عورت سے. آج نمازیں ہماری چھوٹ رہی ہے, نمازوں کی ہمیں فکر نہیں ہے, نفسانی خواہشات پر عمل کرنے میں لگے ہوئے ہیں, اس کو عبادات کا نام دے رہے ہیں, اس سے اپنا دل ہم خوش کر رہے ہیں. لیکن جو 5 وقت کی نماز ایک مسلمان پر فرض کی گئی ہے, آج اس کی مجھے فکر نہیں ہے. رات 2-2, 3-3 بجے تک ہم اپنی نفسانی خواہشات پوری کرنے میں لگے ہوئے ہیں. اس طریقے کو ہم نے آج دین بنا لیا. صبح فجر کی نماز چلی گئی, ظہر کی نماز چلی گئی, عصر کی نماز میں نے نہیں پڑھی, مغرب عشاء کی نماز جا رہی ہے, اس کی آج مسلمان کو فکر نہیں ہے جو فرض ہے. تو عقائد بھی توحید والے, اللہ پاک پر ایمان, شرک سے بیزاری, بدعات سے بیزاری, اور عبادات کی پابندی, فرض نمازوں کی پابندی. اسی طرح سنتیں ہماری نہ چھوٹنے پائے, نوافل کا بھی اہتمام کریں, اور خاص طور پر جو چاشت, اشراق, اوابین, تہجد کی نماز, اس کے پابند بن جائیں. اسی طریقے سے نفلی روزوں کا اہتمام, پیر جمعرات کے روزے کا اہتمام کریں, ایام 20 کے روزوں کا اہتمام ہو. اسی طریقے سے تلاوت کی ترتیب ہو, تلاوت کا معمول ہمارا نہ چھوٹے. آج اس میں بھی بڑی کمزوری ہے مسلمان میں کہ رمضان میں ہم قرآن شریف اٹھاتے ہیں, جب رمضان میں ہم تلاوت کرتے ہیں, قرآن ختم کرتے ہیں, اس کے بعد پھر اگلے رمضان میں بعض دفعہ نوبت آتی ہے. تو یہ کتنے خسارے کی بات ہے کہ مسلمان ہونے کے باوجود ہم صرف رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں. اپنی ایک ترتیب بنا لیں, نظم بنا لیں, روزانہ کی بنیاد پر ہو, چاہے تھوڑی سی مقدار میں ہے, آدھا 1 پارہ پڑھ لیں, آدھا پارہ 1 پاؤ پڑھ لیں, لیکن اس کا ناغہ نہ کریں. اسی طریقے سے نفلی صدقات, خیرات کا بھی اہتمام کریں. اللہ پاک کے راستے میں اخفاء کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے کا, دینے کا اہتمام کریں. تو عقائد کے ساتھ ساتھ ہمارے عبادات, ہمارے اعمال بھی درست ہو.
اسی طریقے سے ہماری معاشرت و اخلاق بھی درست ہو. یہ سب دین کے شعبے ہیں. میرے جسم سے کوئی ایسا عمل صادر نہ ہو جس سے کسی مسلمان کو بلکہ انسان کو تکلیف ہو، اذیت ہو. میرا کوئی عمل ایسا نہ ہو جس سے میرا پڑوسی تکلیف میں مبتلا ہو جائے، جس سے میرے محلے والے تکلیف میں مبتلا ہو جائے، مسجد کے نمازی تکلیف میں مبتلا ہو جائے، کوئی صاحب ایمان تکلیف میں مبتلا ہو جائے. لیکن آج نہایت ہی دکھ کے ساتھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم بعض چیزیں عبادات کے نام پر ایسی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو تکلیف اور مصیبت میں ڈال دیتے ہیں. آپ دیکھ لیں آج ہمارے معاشرے میں کیا نہیں ہوتا. میں آج اپنے نفس کی خواہش پر، تقاضے پر عمل کر کے اس کو دین کا نام دے رہا ہوں. میں نے گھر میں اسپیکر لگایا، اب صرف ایک محدود مجھے سننا ہے یا گھر میں جو چند افراد ہیں ان کو سنانا ہے. لیکن ایسا نہیں کرنا، بلکہ مجھے پوری بلڈنگ، پورے محلے کو سنانا ہے، سنوانا ہے زبردستی. چاہے اس میں کوئی سنے نہ سنے، مجھے سنوانا ہے. اس میں کوئی مریض ہو، مجھے تکلیف دینی ہے اس کو. اس میں کوئی بچے ہیں چھوٹے، ان کی نیند چاہے خراب ہو جائے، چاہے مریض کو تکلیف ہے، چاہے رات کو آرام کرنے والے ہیں ان کی نیند چاہے ختم ہو جائے، خراب ہو جائے، مجھے اس سے کیا سروکار. مجھے اپنے نفس کے تقاضے پر عمل کرنا ہے اور پھر اس کو دین کا نام دینا ہے، دین کا لیبل اس پر رکھنا ہے. تو یاد رکھیں کہ دین نفسانی خواہش کا نام نہیں ہے. دین کسی کو اذیت میں مبتلا کرنے کا نام نہیں ہے. دین کسی کو تکلیف دینے کا نام نہیں ہے. دین معاشرے کو پریشان کرنے کا نام نہیں ہے. کہ آج ہم ان چیزوں میں مبتلا، ایذائے مسلم میں ہم آج مبتلا ہے، اور ایذائے مسلم میں مبتلا ہو کر ہم سوچ رہے ہیں کہ میں عبادت کر رہا ہوں. یہ عبادت نہیں ہے، یہ میں گناہ سر پر لے رہا ہوں، لوگوں کی آہیں اور بد دعائیں سر پر لے رہا ہوں. جو عمل اگر صرف میری ذات تک محدود ہے، میرے گھر والوں تک محدود ہے، انسان اپنا ذوق کسی پر مسلط نہیں کرتا کہ میں اپنا ذوق سب پر مسلط کر لوں. یاد رکھیں یہ دین نہیں ہے، یہ شریعت نہیں ہے، یہ نفسانی خواہشات ہیں. ہمیں شیطان سمجھا رہا ہے اور اس راستے پر چلا رہا ہے. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ دانستہ یا نادانستہ طور پر آج ہم ایذائے مسلم کے مرتکب ہیں. کسی کو تکلیف دے رہے ہیں. کس ذریعے سے؟ راستہ بند کر دیا، سارے سڑک بند کر دی، محلے کا راستہ بند کر دیا، گھر کا راستہ سامنے بند کر دیا، نہ کسی کو آنے دے رہے نہ جانے دے رہے. کوئی آ رہا ہے اس کو تکلیف، جا رہے اس کو تکلیف، مریض جا رہے اس کو تکلیف، بیمار جا رہے اس کو تکلیف، بوڑھے جا رہے اس کو تکلیف. راستہ بند کر کے تکلیف دینا الگ، اونچی آواز میں اسپیکر ڈیک لگا کر تکلیف دینا یہ الگ انداز کی تکلیف ہے. آج ہم کیا کیا کر رہے ہیں؟ بعض ایسے ہیں، چیزیں ایسی ہیں، کاغذ ایسے ہیں یا جھنڈے اس پر اللہ پاک کا نام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام، بعد میں دیکھا گیا وہ سڑک پر پڑی ہوئی ہے، وہ زمین پر پڑی ہوئی ہے. یہ ہم گناہ کے مرتکب نہیں ہو رہے؟ اللہ پاک اور اللہ کے رسول کے نام کی بے ادبی نہیں ہو رہی؟ کہ ٹھیک ہے ہم نے دن منا لیا، بعد میں دیکھا درجنوں کے حساب سے ایسے جھنڈیاں، ایسے کاغذ، ایسی چیزیں زمین پر پڑی ہوئی ہیں جس پر اللہ رب العزت کا نام ہے، جس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام لکھا ہوا ہے، جس پر روضہ مبارکہ کی شبیہ بنی ہوئی ہے، بیت اللہ شریف کی شبیہ بنی ہوئی ہے، اور وہ زمین پر پڑے ہوئے ہیں. آج مسلمان کو اس کی پرواہ نہیں ہے. ایک مسلمان اس بے ادبی کا سوچ سکتا ہے کہ بعد میں پھر اس طرح لاپرواہ ہو جاؤں اپنے مقصد پورا کر کے کہ چاہے وہ کوڑا کرکٹ میں ہے یا وہ زمین پر پڑا ہوا ہے، لوگوں کے پیر کے نیچے آ رہا ہے، مجھے اس کی پرواہ نہیں؟ میرا ایمان مجھے اس پر جھنجھوڑ نہیں رہا، بیدار نہیں کر رہا، یہ میں کیا کر رہا ہوں؟ تو یاد رکھیں کہ آج مسلمان اس غفلت کا شکار ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دانستہ یا نادانستہ نام مبارک کی بے ادبی ہم کر بیٹھتے ہیں. ناپاک جگہوں پر بعض مرتبہ وہ نام آ جاتا ہے، گر جاتا ہے، نیچے گر جاتا ہے، روڈ پہ آ جاتا ہے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے. تو آج بڑی فکر کی ضرورت ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں، کس راستے کا انتخاب ہم نے کیا. جو کام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، نہ آپ کی تعلیمات ہے. آپ کی مبارک تعلیمات کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے ایذا سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. آج میں دیکھ لوں میں نے پڑوسی کو اذیت اور مصیبت میں مبتلا تو نہیں کیا.
یا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف میں جو نعت ہے، اشعار ہے، وہ میں حضور کی محبت میں سن رہا ہوں یا جان بوجھ کر کسی کے کو تکلیف دینے کے لیے سن رہا ہوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں منقبت سننا پڑھنا باعث اجر و ثواب ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پڑھنا سننا یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ اجر و ثواب ہے، ایمان میں زیادتی کا سبب ہے۔ لیکن اللہ کی رضا کے لیے سنا جائے، اللہ کی رضا کے لیے سنا جائے، حضور علیہ السلام کی محبت کے لیے سنا جائے، نہ کہ کسی اور اپنے نفس کے تقاضے کے لیے، نفس کی خواہش پوری کرنے کے لیے، نہ کسی اور مقاصد کے لیے۔ تو یہ دین، یہ تو اخلاص کا نام ہے۔ دین نہ کسی کو دکھلانے کا نام ہے، نہ دین منانے کا نام ہے، نہ دین کسی سے منوانے کا نام ہے، نہ دین کسی کو اذیت دینے کا نام ہے۔ تو آج ان چیزوں کی، ان اعمال کی ہمیں اصلاح کرنی ہے۔ ایک مسلمان کی زندگی وہ عبادت اعمال والی ہو۔ جگہ جگہ دیکھیں ایمان کے ساتھ عمل صالح کو جوڑ دیا کہ صرف ایمان بھی کافی نہیں، صرف عمل صالح بھی کافی نہیں، بلکہ ایک مسلمان تب کامیاب ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی میں ایمان بھی ہو اور ساتھ میں عمل صالح بھی ہو۔ آج میں اپنی زندگی کا، ہم میں سے ہر ایک مسلمان بھائی اپنی زندگی کا جائزہ لے لیں کہ میری زندگی کئی اعمال سے خالی تو نہیں ہے، میری زندگی نیک اعمال سے خالی تو نہیں ہے، یا میں کوئی ایسا عمل دین کے نام پہ تو نہیں کر رہا ہوں کہ اپنے نفسانی خواہش کو پورا کر رہا ہوں۔ انسان کی تو، ایک مسلمان کی تو پوری زندگی ربیع الاول ہے، ایک مسلمان کی تو پوری زندگی عشق نبوی، عشق رسالت میں ڈوبی ہوئی ہے، اور ایک صاحب ایمان اپنے زندگی کے ہر لمحے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت رکھتا ہے۔ آپ علیہ السلام کا نام مبارک آئے، ایک صاحب ایمان کو چاہیے درود شریف پڑھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک تعلیمات ہے کیا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو ہم پڑھیں، اور خاص طور پر اس سلسلے میں سیرت المصطفیٰ ہم میں سے ہر ایک خرید لے۔ حضرت مولانا ادریس کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بے مثال سیرت لکھی ہے 3 جلدوں میں۔ تو ایک درخواست آپ سے یہ ہے کہ سیرت المصطفیٰ یا سیرت النبی لے لیں اور اس کا مطالعہ کرے ترتیب سے، سبقاً باقاعدہ، اور مطالعہ کرے عمل کی نیت سے۔ اسی طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ مبارکہ کیا ہے؟ اسوہ رسول اکرم بھی لے لے۔ یہ 2 کتاب آج عہد کر لے، ہم میں سے ہر ایک نے خریدنی ہے اور اس پر عمل کرنا ہے کہ آپ کی سیرت پر بھی عمل کرنا ہے، آپ کے اسوہ پر بھی عمل کرنا ہے، آپ کی کوئی سنت آج کے بعد ہم سے چھوٹے نہیں۔ تو ایک سیرت المصطفیٰ خرید لیں یا سیرت النبی، اور دوسرا اسوہ رسول اکرم خرید لیں، ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ان دونوں کتابوں کو اپنے مطالعے میں رکھیں اور باقاعدہ عمل کی نیت سے گھر میں اس کی تعلیم کروائیں اور اس پر عمل کریں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کیا تھی، صبح کے اٹھنے کی سنت کیا، مسنون دعائیں کی کتاب لے لیں۔ اس میں ہمارے اکابرین مشائخ نے بڑی مبارک جو ہے دعاؤں کو جمع کیا ہے۔ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے پرنور دعاؤں کے نام سے، اسی طریقے سے حضرت مفتی عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ نے مسنون دعاؤں کے نام سے، دیگر اکابرین بزرگوں نے یہ کتاب رسالے جمع کیے جس میں مسنون دعائیں ہیں۔ تو 3 کتابیں آج سے عہد کر لے بلکہ خرید لے، ایک مسنون دعائیں، اسوہ رسول اکرم، اور سیرت المصطفیٰ یا سیرت النبی، سب خریدیں اور اس کا مطالعہ کریں، اور گھر کے مردوں کو بھی اس کا مطالعہ کروائیں، اور عمل کی نیت سے مطالعہ کرنا ہے۔ اپنی زندگی میں آج سے انقلاب لانا ہے۔ اگر آج تک کوئی پردے کی پابندی نہیں کرتا رہا تو ہم میں سے ہر مسلمان بہن، ماں، بیٹی اس کا عہد کر لے کہ آج سے مجھے شرعی پردہ کرنا ہے، آج سے مجھے فرض نمازوں کی پابندی کرنی ہے، آج سے مجھے سنتوں کی، نوافل کی پابندی کرنی ہے، نفلی روزوں کی پابندی کرنی ہے، تلاوت کی، ذکر اذکار تسبیحات کی پابندی کرنی ہے، اصلاحی مجالس میں، اصلاحی بیانات میں جڑنا ہے۔ اتوار کے دن بعد مغرب ہماری اسوہ کی کلاس ہوتی ہے، اس میں یہی ہے سارا۔ اس سے پہلے سیرت طیبہ پورے 1 سال میں مکمل ہوا 56 کلاسوں میں، جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ تفصیل کے ساتھ پروجیکٹر کے ذریعے سے پڑھائی گئی، تفصیل کے ساتھ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارکہ سے لے کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال تک پوری تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے آئی، اور آج بھی کوئی اس کو دیکھنا سننا چاہے
تو وہ موجود ہے مکمل، فیس بک پر موجود ہے، ساری کلاسیں موجود ہے۔ اب اس کے بعد ہم نے اسوہ کا سلسلہ شروع کیا ہے، جو آپ علیہ السلام کی عملی زندگی ہے، دن رات کے معمولات، آپ کی عبادات، آپ کی تجارت اور آپ کے معاشرت، آپ کے اخلاق، عقائد، یہ سب 23 کلاسیں اس کی ہو چکی ہے۔ اس میں ان جو ہے مجالس میں بھی جڑیں، دوسروں کو ترغیب دیں، ان مجالس کو بعد میں سنیں، ان حضور علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں، تو ہر ایک آج سے عہد کر لے کہ میں آج کے بعد کوئی سنت نہیں توڑوں گی، ہر سنت پر عمل کروں گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو بھی ہم اپنانے والے بنیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ کو بھی اپنانے والے بنیں گے۔ تو سب اس کی نیت کریں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے، اتنی لغزشیں کوتاہیاں ہوئی اللہ سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور اے اللہ جتنے بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، جسمانی بیمار ہیں، روحانی بیمار ہیں، اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے اللہ پاک سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ پاک اپنے ایک ایک حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور حضور علیہ السلام کی ایک ایک سنت مبارکہ پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہر اتوار جیسے اسوہ حسنہ کی کلاس ہوتی ہے، تو کل بروز اتوار بعد مغرب اسوہ حسنہ کی کلاس نہیں ہوگی۔